اس پاکستان میں بیرون ملک رہنے والے جو ہمارے طبقہ فکر ہیں، مختلف شعبہ زندگی، ان میں امیر لوگ بھی ہیں۔ میری استدعا ہے ان امیر اور صاحب ثروت اور دولت مند لوگوں سے جن کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے دولت مند بھائیوں، کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ پوچھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں کہ کل روز قیامت خدا کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورے کرنے کے بجائے تم تو اپنی تجوریاں بھرتے رہے، تم تو اپنی جیبیں ہی بھرتے رہے، اور بڑا احسان کر دیا اس امیر اور سیٹھ نے، بڑا احسان کر دیا تو بھائی ایک زوردار عمرہ کر دیا، عمرے پہ عمرہ، پھر اس پر عمرہ، پھر اس پر عمرہ، پھر اس پر عمرہ، 1 حج، 2 حج، 10 حج، 15، 20 حج، بے شک کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یا کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ 10 عمروں کے بعد، 5 حجوں کے بعد، نماز، عبادت، الحمدللہ اللہ سب کو نصیب کرے۔ کیا اے امیر لوگوں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے، آپ خود ہی سوچیں اور خود ہی اپنے آپ کو بتائیں۔ اگر آپ اور ہم مل جل کر کچھ اس خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے مل جل کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے، کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ ملازمین، تجارت پیشہ، حکمرانوں سے، بیوروکریٹ سے سوال ہے کہ کیا آپ ماشاءاللہ آج کل مسجدوں میں جائیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو اندر جگہ ہی نہیں ملتی، روڈوں پر پڑھتے ہیں، روڈ بھر جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن اس میں ماشاءاللہ آفیسیں بند ہو جاتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ میں آپ سے چھوٹی سی یہ بات پوچھتا ہوں، گورنمنٹ ملازموں سے، پرائیویٹ ملازموں سے، بیوروکریٹ حضرات سے، حکمرانوں سے، الحمدللہ نماز تو آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہماری نماز قبول فرمائے۔ عمرے بھی آپ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور وہ زیارت ہماری قبول فرمائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ٹائم پر آفس پہنچتے ہیں؟ جو ضرورت مند لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، جن کی جیب سے ٹیکس کٹ کر آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ان کے کام آپ وقت پر کرتے ہیں؟ کیا ان سے آپ بلا جواز پیسے تو نہیں بٹورتے؟ کسی کی بڑے کی فون آ جائے تو آنکھ بند کر کے فائل پر سائن کر دیا، کسی غریب کی فائل آ گئی تو وہ دوسرے لمبے بڑے اور بھاری فائلوں کے نیچے دبے، کیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی سچ میں؟ تو پھر بتائیں یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر ہماری حالت آج کل ایسی کیوں ہے؟ کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے۔ خدا کے لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں ہم سب۔ حج پر جائیں لیکن پہلے اپنے آفس کے کام مکمل کر کے پھر جائیں، ضرورت مند لوگوں کے کام کر کے پھر جائیں۔ ایسا تو نہیں کسی کی پینشن پھنسی ہوئی ہے، اس کی بچی کی شادی رکی ہوئی ہے، اس کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے اور تمہیں عمرے کی پڑی ہوئی ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ایک غریب کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر، ایک حضور کے امتی کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر تم عمرے پر چلے ہو، تمہارے ایک سائن کی وجہ سے اس بیچارے کے پیسے اٹکے ہوئے۔ آپ خود سوچیں، دست گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو ایک فقیروں کی کمیونٹی ہے جو مل جل کر آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اس جماعت کے افراد کو ہم سب کا سفر جاری ہے، الحمدللہ ہم سب نے مل جل کر قدم آگے رکھے ہیں، الحمدللہ بہتری کی طرف گئے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے جماعت کے افراد
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، الحمدللہ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں بھوکوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ نے مل جل کر یہ کام شروع کیا ہے، اور اس پوری جماعت کو، وہ 500 ہے، 5000 ہے، یا جتنے بھی ہیں، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، مردوں سے پوچھتا ہوں کہ اس لمبے سفر کے لیے منزل بہت دور ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، ایک نسل کی بات نہیں، یہ نسلوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ لوگ اس لمبے سفر کے لیے تیار ہیں؟ اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ہم اور آپ سب کو اس جماعت کے ساتھ، اس محمدی قافلہ کے ساتھ، اس ذاکرین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔